کو پہنچ رہی ہے، جس چیز کا ہمارے سارے اسٹاف نے مہینوں سے تیاری کی اور تقریباً 4 مرتبہ ہماری ڈیٹ تبدیل ہوتی رہی، کیونکہ حضرات اکابر کی اسفار اور مشغولیات اتنی زیادہ تھی کہ ان دونوں کا اکٹھا ایک جگہ ایک دن میں جمع ہونا بڑا مشکل تھا. لیکن ہم نے یہی کہا کہ انشاءاللہ ان حضرات کے ساتھ ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ آئندہ بھی پروگرام ان حضرات کے زیر سایہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسٹاف نے بہت محنت کی، تمام معلمین نے، تمام معلمات نے، تمام کارکنان نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ دوسرے اسلامی اسکولوں کے حضرات بھی تشریف لائے، خاص طور پر مزمل بھائی نے اقرا روضۃ الاطفال سے بھیجے ہیں لوگ، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، اور وہاں سے صفہ اسکول اور جامعۃ الرشید کا پورا مولانا مفتی محمد صاحب اور مولانا محمد حنیف صاحب جو کہ البدر اسکول کے ہیڈ ہیں، اور اس طرح اور بھی کچھ اسکولوں کے حضرات تشریف لائے ہیں. تو میں ان سب کا ممنون ہوں. ہمارے پھوپھیزاد بھائی جو مدینہ منورہ سے تشریف لائے ہیں جناب امین اشرف صاحب، ان کا بھی میں ممنون ہوں. اب میں درخواست کروں گا اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب مدد علوم سے کہ وہ اس معاملے میں اپنا خطاب فرمائیں اور ہمیں بتلائیں کہ ہمارا کیا ارادہ ہے، کس بنیاد پر یہ قائم کیا گیا تھا، اور ویژن کیا ہے، اور آگے انشاءاللہ کیا اہداف و مقاصد ہیں. تو آپ حضرات کے لیے، ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی بھائی صاحب کو ہم سنیں گے اس موقع پر. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، حضرت رئیس الجامعہ مدظلہم العالی، حضرات اساتذہ کرام، معزز حاضرین اور حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے احساس ہے کہ آپ حضرات کافی دیر سے اس تقریب میں شریک ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو وقت اس تقریب میں شرکت کا گزرا ہے وہ یقیناً آپ حضرات کے لیے روح پرور ہوا ہوگا. اب وقت خاصا ہو چکا ہے اور اب کھانے کا بھی انتظام ہے، تو میں آپ کے صبر اور برداشت کا زیادہ امتحان لینا نہیں چاہتا، لیکن بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہیرا فاؤنڈیشن اسکول، جس کی حفظ قرآن کی تقریب میں آج ہم اور آپ شریک ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے. یہ بات حضرت رئیس الجامعہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے مختلف نشستوں میں اور مختلف مواقع پر دہرائی، اور مجھے بھی اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات کئی جگہ سنانے کی توفیق ہوئی کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک موقع پر ایک جلسہ عام سے کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد ہمیں در حقیقت ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے. پاکستان بننے سے پہلے 3 بڑے نظام تعلیم ہندوستان کے اندر معروف تھے. ایک دارالعلوم دیوبند کا نظام تعلیم،
ایک مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا نظام تعلیم اور دوسرے دارالعلوم ندوۃ العلماء کا نظام تعلیم۔ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ تقریباً 1950-51 کی بات ہوگی، یہ فرمایا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد در حقیقت نہ ہمیں علی گڑھ کی ضرورت ہے، نہ ندوے کی ضرورت ہے، نہ دیوبند کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں ایک تیسرے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف کی تاریخ سے مربوط چلا ہے۔ بظاہر سننے والوں کو یہ بات بڑی تعجب خیز معلوم ہوتی تھی کہ ایک دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم اور دارالعلوم دیوبند کا ایک سپوت یہ کہے کہ ہمیں پاکستان میں دیوبند کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک نئے نظام تعلیم کی ضرورت ہے۔ یہ تین نظام تعلیم جو انڈیا میں رائج تھے، ان کے بارے میں اکبر الہ آبادی مرحوم نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ فکر ندوہ ہے زبان ہوش مند، قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، قلب یقظاں ہے مثال دیوبند، اور ندوہ ہے زبان ہوش مند۔ اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو، ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو۔ تو اس نے تینوں نظام تعلیم پر اس طرح تبصرہ کیا۔ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ در حقیقت ایک بہت گہری بات ہے، اور اسی کے نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں بڑی عظیم غلط فہمیاں پیدا ہوئی۔ یہ جو تین نظام تعلیم ہندوستان کے اندر جاری تھے وہ در حقیقت فطری نہیں تھے، یہ انگریز کے لائے ہوئے نظام کا ایک نتیجہ تھے، انگریز کی لائی ہوئی سازشوں کا ایک رد عمل تھا۔ ورنہ اس سے پہلے اگر آپ صدیوں کے نظام تعلیم، مسلمانوں کے صدیوں کے نظام تعلیم پر غور کریں اور اس کو دیکھیں تو اس میں نظر آئے گا کہ وہاں مدرسے اور اسکول کی کوئی تفریق نہیں ملے گی۔ وہاں شروع سے لے کر اور استعمار کے زمانے تک مسلسل یہ صورتحال رہی ہے کہ مدارس یا جامعات جو قائم ہوتے تھے وہ بیک وقت دینی تعلیم بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کو عصری علوم کہا جاتا ہے ان کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اور صورتحال یہ تھی کہ جو شریعت نے جو بات مقرر کی ہے کہ عالم بننا ہر ایک آدمی کے لیے فرض عین نہیں، عالم بننا فرض کفایہ ہے، یعنی اگر ضرورت کے مطابق کسی بستی میں کسی ملک میں علماء ہو جائیں تو باقی سب لوگوں کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن دین کی بنیادی معلومات حاصل کرنا یہ فرض عین ہے، یہ ہر انسان کے ذمہ فرض ہے۔ تو ان مدارس کا نظام یہ تھا کہ اس میں فرض عین کی تعلیم بلا امتیاز ہر شخص کو دی جاتی تھی، ہر شخص اس کو حاصل کرتا تھا، مسلمان ہوتا تھا۔ البتہ جس کو اختصاص حاصل کرنا ہو علم دین کے اندر وہ اس کے لیے الگ مواقع تھے، اور جو کسی عصری علم کے اندر اختصاص حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے مواقع الگ تھے۔ ابھی پچھلے دنوں میں گزشتہ سال اور میرے برادر معظم حضرت مفتی محمد رفیع صاحب دامت برکاتہم ابھی پچھلے سال ابھی چند مہینے پہلے ہم مراکش میں تھے، اور میں نے پچھلے سال دیکھا تھا اور حضرت نے اس سال اس کی زیارت کی ہے۔ مراکش آج جس ملک کو کہا جاتا ہے، جس کو انگریزی میں موراکو کہتے ہیں اور عربی میں اس کو المغرب کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک شہر ہے جس کا نام مراکش۔ اس مراکش شہر میں مراکش ہے، اور ایک دوسرا شہر ہے جس کا نام فاس ہے۔ فاس کے شہر میں پچھلے سال گیا تھا، اور اس سال حضرت بھی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں
जामियातुल करवियीन एक जामिया का आज तक काम कर रही है। और ये जामियातुल करवियीन, अगर हम इस्लामी तारीख की मशहूर इस्लामी जामियात का जायजा लें तो 4 बुनियादी इस्लामी जामियात हमारी तारीख में नजर आती हैं। उनमें सबसे पहली जामिया अल करवियीन है, दूसरी जामिया तूनुस की जामिया जैतूना है, तीसरी मिस्र की जामियातुल अजहर है और चौथी दारुल उलूम देवबंद है। तारीखी तरतीब यूं चलती है। उसमें सबसे पहली यूनिवर्सिटी जामियातुल करवियीन जो फास के अंदर कायम हुई, वो 3री सदी हिजरी की यूनिवर्सिटी है। और उस 3री सदी की यूनिवर्सिटी के बारे में उसकी तारीख के जो किताबचे में ये बात लिखी हुई है और ये दावा किया गया है, और अभी तक उसकी कोई तर्दीद मेरे सामने नहीं आई, कि ये सिर्फ आलम इस्लाम ही की नहीं बल्कि दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है, सारी दुनिया की। क्या माना कि उस वक्त जामियातुल करवियीन के अंदर जो उलूम पढ़ाए जाते थे, उन उलूम में इस्लामी उलूम, तफसीर, हदीस, फिक्र और उसके साथ साथ तिब, रियाजी, फलकियात, सारे जो जिनको आज असली उलूम कहा जाता है, वो सारे उलूम पढ़ाए जाते थे। इब्न खल्दून ने वहां दर्स दिया, इब्न रुश्द ने वहां दर्स दिया, काज़ी अयाज ने वहां दर्स दिया, और एक तवील फहरिस्त है हमारे असलाफ की जिन्होंने वहां पर दर्स दिया। और उनके जगह आज भी महफूज है कि ये जगह वो है जहां इब्न खल्दून दर्स दिया करते थे, ये जगह है जहां इब्न रुश्द दर्स दिया करते थे, ये जगह है जहां काज़ी अयाज ने दर्स दिया है, जहां इब्न अरबी मालिकी ने दर्स दिया है, वो पूरी महफूज है। दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी, यानी इस लिहाज से कि मदारिस तो छोटे छोटे हर जगह होंगे, लेकिन जामियातुल करवियीन एक यूनिवर्सिटी की हैसियत रखती थी जिसमें तमाम असरी दीनी और दुनियावी उलूम पढ़ाए जाते थे। और उसमें आज भी वहां पर जो उस जमाने के 3री सदी और 4ठी सदी के जो साइंटिफिक इजादात हैं, उनके नमूने रखे हुए हैं कि उस जमाने में इसी जामियातुल करवियीन से लोगों ने जो इजादात की हैं, घड़ी की और घड़ी वगैरह की, उसके इजादात के नमूने भी वहां पर मौजूद हैं। तो 3री सदी हिजरी आप तसव्वुर कीजिए, 3री सदी हिजरी की यूनिवर्सिटी है, और उसमें इस्लामी उलूम के बादशाह भी वहां से पैदा हुए, और वहीं से इब्न रुश्द फलसफी भी वहां से पैदा हुआ, और वहीं से बड़े बड़े साइंसदान भी पैदा हुए। तो होता क्या था कि फर्ज ऐन जितना इल्म है वो तो सबको इकट्ठा दिया जाता था, और उसके बाद अगर किसी को इल्म दीन के तरफ से साथ हासिल करना है तो वो इल्म दीन की क्लासों में उसी जामियातुल करवियीन में वहां पढ़ेगा, और उसी में अगर कोई रियाजी पढ़ाने वाला है तो वो रियाजी भी वहां पढ़ा रहा होगा, तिब पढ़ाने वाला है तो तिब भी वहां पर पढ़ा रहा होगा। ये सारा का सारा निजाम इस तरह चला। जामियातुल करवियीन इसी तरह चली, जामिया जैतूना इसी तरह चली, जामियातुल अजहर इसी तरह चला। ये तीनों यूनिवर्सिटियां हमारे कदीम माजी की यूनिवर्सिटियां हैं जिनके अंदर इस तरह तालीम दी गई कि दोनों चीजें इस तरह। और उसमें आप ये देखेंगे कि अगर काज़ी अयाज रहमतुल्लाह अलैह जो हदीस और सुन्नत के इमाम हैं, उनका हुलिया देख लीजिए, और इब्न खल्दून जो फलसफे तारीख के इमाम हैं, उनका हुलिया देख लीजिए। दोनों देखने में कोई फर्क नजर नहीं आएगा कि ये दीन का आलिम है और ये दुनिया का आलिम है। उनका हुलिया, उनका लिबास, उनकी सकाफत, उनका तर्ज जिंदगी, उनका तर्ज कलाम, वो सब यकसा है। आप अगर उठाकर देखें, हमारे जो मशहूर साइंसदान गुजरे हैं, फाराबी और इब्न रुश्द और अबू रहान बैरूनी, उन सब का हुलिया देख लीजिए, और जो मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन और फुक़हा पैदा हुए उनका हुलिया देख लीजिए। दोनों का हुलिया एक जैसा नजर आएगा। अगर वो नमाज पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ते हैं, अगर उनको नमाज के मसाइल मालूम है इनको भी मालूम है, अगर उनको रोजे के मसाइल मालूम है इनको भी मालूम है। तो बुनियादी जो इस्लामी तालीमात जो हर इंसान के जिम्मे फर्ज ऐन है, वो हर इंसान जानता था, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसको पढ़ाया जाता था। तफरीक
یہاں سے پیدا ہوئی کہ انگریز نے آ کر ایک ایسا نظام تعلیم جاری کیا باقاعدہ سازش کے تحت کہ جس سے دین کو دیس نکالا دے دیا گیا. اس وقت ہمارے اکابرین مجبور ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے دین کے تحفظ کے لیے کم از کم جو فرض کفایہ ہے اس کا تحفظ کر کے انہوں نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا, جس نے الحمدللہ وہ خدمات انجام دی جن کی تاریخ میں نظیر ملنی مشکل ہے. لیکن یہ ایک مجبوری تھی. اصل حقیقت وہ تھی جو جامعۃ القرویین میں تھی, جو جامعہ زیتونہ میں تھی, جو جامعہ ازہر کے ابتدائی دور میں تھی. اصل حقیقت وہ تھی. تو اگر پاکستان صحیح معنی میں اسلامی ریاست بنتا اور صحیح معنی میں اس کے اندر اسلامی احکام کا نفاذ ہوتا تو پھر اس صورت میں ہمیں بقول حضرت والد واجد رحمۃ اللہ علیہ کے نہ علی گڑھ کی ضرورت تھی, نہ ندوے کی ضرورت تھی, نہ دارالعلوم دیوبند کی ضرورت تھی. ہمیں جامعۃ القرویین کی ضرورت تھی, ہمیں جامعہ زیتونہ کی ضرورت تھی, اور ایسی یونیورسٹی کی ضرورت تھی جس میں سارے کے سارے علوم اکٹھے پڑھائے جائیں اور سب دین کے رنگ میں رنگے ہوئے, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے کسی شعبہ زندگی سے وابستہ ہو, وہ دین کے رنگ میں رنگا ہوا. لیکن ہمیں ایک ایسا نظام تعلیم لا کر ہم پر لاد دیا گیا جس نے ہمیں سوائے ذہنی غلامی سکھانے کے کچھ نہیں سکھایا. اس نے ہمیں غلام بنایا. اکبر علیہ وادی نے صحیح کہا تھا کہ اب علی گڑھ کی بھی تم تمثیل لو, ایک معزز پیٹ تم اس کو کہو. صرف پیٹ بھرنے کا ایک راستہ نکالنے کے لیے یہ نظام تعلیم لایا گیا, اور اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کی پوری تاریخ تھی, جو پورا ورثہ تھا, اس کو تباہ کر دیا گیا. نتیجہ یہ کہ آج زبردست جو فرق واقع ہوئے اس نئے نظام تعلیم کے ذریعے, ایک طرف تو یہ کہ جو اس نظام تعلیم سے پیدا ہو رہا ہے اس کو دین کے فرض عین کا بھی پتہ نہیں کیا ہے, اس کو پتہ نہیں, وہ نہیں جانتا. دوسرے اس کے اوپر افکار مسلط کر دیے گئے کہ اگر عقل اور ترقی چاہتے ہو تو اس میں مغرب کی طرف دیکھنا ہوگا. تیسرے اس کی ثقافت بدل دی گئی, اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ اگر ترقی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر تو صرف مغربی افکار میں ملے گی, مغربی ماحول میں ملے گی, مغربی انداز میں ملے گی. اور افسوس یہ ہے کہ اس نئے نظام تعلیم سے جو لوگ گریجویٹ یا ڈاکٹر یا پروفیسر بن کر پیدا ہوتے ہیں وہ ہم جیسے طالب علموں پر تو روز تنقید کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا, یہ اجتہاد نہیں کرتے. لیکن اجتہاد فقہ قرآن و سنت اور فقہ کے اندر اجتہاد تو ایک بڑی عظیم چیز تھی, لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کا اجتہاد کا دروازہ جس میں چاروں طرف چوکٹ کھلا ہوا تھا, وہ تھی سائنس, وہ تھی ٹیکنالوجی, وہ تھی ریاضی, وہ تھی علوم عصریہ. اس میں تو آپ کو کسی نے اجتہاد کا اس میں دروازہ بند نہیں کیا تھا. آپ علی گڑھ کے ذریعے اور علی گڑھ کے نظام تعلیم کے ذریعے اور اس نئے نظام تعلیم کے ذریعے آپ نے کیوں ایسے مجتہد پیدا نہیں کیے جو مغرب کے سائنسدانوں کا مقابلہ کر سکتے؟ اس میں آپ نے ایسے کیوں مجتہد پیدا نہیں کیے جو اجتہاد کر کے طب میں نئے راستے نکالتے, جو فلکیات میں نئے راستے نکالتے؟ تو اجتہاد کا دروازہ جہاں چوکٹ کھلا تھا وہاں آپ نے تو کوئی اجتہاد کیا نہیں, اور جہاں قرآن و سنت کی پابندی ہے کہ قرآن و سنت کے حدود کے اندر رہ کر اجتہاد کرنا ہوتا ہے, وہاں آپ کو ایک شکایت ہے جو علماء کرام اجتہاد کو نہیں کرتے. میں ابھی کچھ دن پہلے مجھے کسی صاحب نے ایک کلپ بھیجا جس میں ایک عالم دین سے یہ سوال کیا جا رہا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ علماء کرام کی ویسے خدمات اپنی جگہ ہیں, لیکن یہ کیا بات ہے کہ علماء کرام نے کی طرف سے کوئی سائنسدان نہیں پیدا ہوا, کوئی ڈاکٹر نہیں پیدا ہوا, کوئی نئی ایجاد نہیں ہوئی, تو یہ علماء کرام اس کے پاس اس کا کیا جواب؟ بندہ خدا, یہ سوال تو آپ اپنے آپ سے کرتے کہ ہمارے نظام تعلیم کے اندر آیا کوئی ایسا مجتہد پیدا ہوا جو جس نے کوئی نئی ایجاد کی ہو؟ لیکن وہاں تو دروازے اجتہاد کے اس طرح بند ہیں کہ جو انگریز نے کہہ دیا یا مغرب نے کہہ دیا بس وہ نظریہ ہے, اس نے جو دوا بتا دی وہ دوا ہے. اس نے اگر کسی چیز کو کہہ دیا کہ صحت کے لیے مضر ہے, انڈے کی زردی سال سے
اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ کولیسٹرول پیدا کرتی ہے اور امراض قلب کے اندر مضر ہوتی ہے، لیکن آج اچانک ہر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اندر کی زردی کھاؤ، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مغرب سے یہ پیغام آ گیا تو اس کو آپ نے قبول کر لیا۔ ہمارے ملک کے اندر بے شمار جڑی بوٹیاں پھیلی ہوئی ہیں، اس پر کبھی آپ نے تحقیق کی ہوتی، اس سے آپ نے کوئی نتیجہ نکالا ہوتا کہ یہ جڑی بوٹیاں ہمارے کن امراض میں فائدہ مند ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلوجی کے فوائد بیان فرمائے تھے، اس پر کوئی تحقیق کی ہوتی۔ وہاں تو اجتہاد کا دروازہ ٹوٹل بند اور اس میں کوئی تحقیق کا راستہ نہیں، اور جو قرآن و سنت کی بات ہے اس میں اجتہاد کا مطالبہ ہے۔ تو یہ ذہنی غلامی کا نظام ہے جس نے ہمیں اس نتیجے تک پہنچایا۔ دوسرا یہ کہ تصورات بدل دی۔ تصور، پہلے علم کا تصور ایک معزز چیز تھی جس کا مقصد معاشرے کی خدمت تھی، مخلوق کی خدمت تھی، یہ اصل مقصود تھا۔ اس کے تحت اگر معاشی فوائد بھی حاصل ہو جائے تو ثانوی حیثیت رکھتے تھے، لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا۔ علم کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے۔ علم کا مقصد یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوا سکو۔ تمہارا علم اس وقت کارآمد ہے جب تم لوگوں سے زیادہ پیسے کما سکو۔ ہر شخص کا جو آپ دیکھو جتنے لوگ پڑھ رہے ہیں اور گریجویشن کر رہے ہیں، ماسٹر ڈگریاں لے رہے ہیں، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لے رہے ہیں، ان سے ان کے ذہن سے پڑھ کے دیکھو کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ کیریئر اچھا ہو، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اچھی ملازمتیں ملیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پیسے زیادہ ملیں۔ ذہنیت تعلیم کی ساری بدل کر وہ یہ تبدیل کر دی کہ علم کا مقصد پیسہ کمانا ہے، خدمت معاشرے کی کوئی خدمت انجام دینی ہے، مخلوق کی کوئی خدمت انجام دینی ہے، اس کا کوئی تصور اس موجودہ نظام تعلیم کے اندر نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر شخص پیسے کمانے کی دوڑ میں مبتلا ہے اور اس کو نہ وطن کی فکر ہے، نہ ملک و ملت کی فکر ہے، نہ مخلوق کی خدمت کرنے کا کوئی جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ وہ دن رات کسی دوڑ دھوپ میں مگن ہے کہ پیسے زیادہ بننے چاہیے۔ اس میں چوری اس میں ہے، اس میں ڈاکہ اس میں ہے، اس میں رشوت ستانی اس میں۔ یہ بتائیں کہ موجودہ نظام تعلیم کے تحت جو لوگ تیار ہو رہے ہیں انہوں نے مخلوق کی کتنی خدمت کی اور کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ ہمیں تو پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تلقین فرمائی تھی کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایۃ رغبتنا، کہ اللہ دنیا کو ہمارا نہ تو ایسا بنائیے کہ ہر وقت ہمارا دھیان دنیا کی طرف رہے، نہ ہمارے علم کا سارا مبلغ دنیا ہی ہو کر رہ جائے، اور نہ ہماری ساری رغبتوں اور شوق کا مرکز دنیا ہو کر رہ جائے۔ لیکن اس نظام تعلیم نے کایا پلٹ۔ تو ہم در حقیقت حضرت والد ماجد صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات فرمائی تھی اس کا منشا یہ تھا کہ یہ جو کایا پلٹی گئی ہے استعمار کے بعد، انگریز کی غلامی کے بعد، اس کایا کو پلٹ کر دوبارہ اس راستے پر جائیں جو راستہ جامعۃ التربیین نے دکھایا، جو زیتونہ نے دکھایا، جو ابتدائی دور میں ازہر نے دکھایا۔ میں ابتدائی دور کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ازہر کی بھی کایا پلٹ چکی، لیکن ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے یہاں چونکہ وہ حکومتی سطح پر وہ نظام نافذ نہ ہو سکا، لہذا مجبوراً جو دارالعلوم دیوبند کا نظام تھا کم از کم اس کا تحفظ تو ہو، اس کی غرض سے مدارس الحمدللہ قائم ہوئے، اور جب تک کہ ہمیں ان حکمرانوں پر اور نظام حکومت پر اور ان کے بنائے ہوئے قوانین پر بھروسہ نہیں ہے، اور ابھی مستقبل قریب میں کوئی اس کے بھروسہ ہونے کی امید بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس وقت تک ہم ان مدارس کا پورا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، اور مدارس کو اسی طرح برقرار رکھیں گے جس طرح ہمارے اکابر نے دیوبند کے اندر برقرار رکھا، اس کے اوپر کوئی آنچ انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ یہ قوم اس طرف بڑھے جو ہمارا ابتدائی مطمع نظر تھا۔ اس کے تحت ابھی آپ نے جو ہیرا فاؤنڈیشن کی پریزنٹیشن دیکھی، اس میں حضرت رئیس الجامعہ کا چھوٹا سا خطاب تھا کہ یہ ہر جگہ وہ فرماتے ہیں، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے اندر
دینی مدارس کی تعداد بقدر ضرورت اچھی ہو گئی، لیکن جو وہ ساری مدارس جو ہیں وہ فرض کفایہ کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کا اگر تناسب دیکھا جائے تو مشکل سے 1% ہو، لیکن 99% قوم جو جن اداروں میں جا رہی ہے اور جس طرح وہ ذہنی غلام بن رہی ہے، انگریزوں کی ذہنی غلام بن رہی ہے۔ میں اپنے ہرا فاؤنڈیشن کے اساتذہ اور استانیوں سے کئی مرتبہ خطاب میں یہ بات کہہ چکا ہوں، کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا اصل مقصد یہ ہے کہ خدا کے لیے ہماری اس نسل کو اس غلامی سے نکالیے، ذہنی غلامی سے نکالیے۔ آپ کو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم الحمدللہ ایک آزاد قوم ہیں، ہم الحمدللہ ایک آزاد سوچ رکھتے ہیں، ہم اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سوچ رکھتے ہیں، اور یہ جو ذہنی غلامی کا تصور پھیلایا گیا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ مغرب سے آئے گا اور مغربی کے افکار اس میں پروان چڑھیں گے، اس کو خدا کے لیے ان نئی نسلوں سے، ان کے ذہنوں سے مٹائیے اور ان کے اندر اسلامی ذہنیت پیدا کیجیے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے یہ ادارہ قائم کیا۔ لوگوں نے اس کے اندر کیا کچھ کر لیا کہ مغرب کی بھی ہر بات بری نہیں ہے، کوئی چیزیں اچھی بھی ہیں، لیکن ان اچھی چیزوں کو لے لو اور بری چیزوں کو پھینک دو۔ خود ما صفا و تعما کہتے، اس اصول کے اوپر اگر کام کیا جائے تو انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اقبال مرحوم بعض اوقات ایسے حسین تبصرے اس نے کیے ہیں کہ وہ بڑی لوگوں کے لیے، ساری قوم کے لیے مشعل راہ ہے۔ مغرب کی جو ترقی کہیں سے کہیں پہنچی ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے چند شعر کہے ہیں، وہ ہمیشہ یاد رکھنے کے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوت مغرب نہ از جنگ و ربا، نیز رقص دخترانے بے حجاب۔ مغرب کی طاقت، قوت مغرب نہ از جنگ و رباب، یہ جنگ و رباب یعنی موسیقی کے آلات، قوت مغرب کی قوت اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں موسیقی کا بڑا رواج ہے، نیز رقص دخترانے بے حجاب، نہ اس وجہ سے ہوئی کہ بے حجاب بے پردہ عورتیں رقص کرتی ہیں، نیز سحر ساحرانے لال روز، نیز عریاں ساکو نئے حقت منہ، نہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہاں حسین عورتیں بہت پھرتی ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ انہوں نے ٹانگیں اپنی ننگی کر رکھی ہیں اور اپنے بال تراش رکھے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہوئی۔ قوت افرنگ از علم و فنس، افرنگ کی قوت اگر ہوئی ہے تو وہ علم و فن میں محنت کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ از ہمیں آتش چراغ روشنت، اسی آگ سے اس کا چراغ روشن ہے۔ اور پھر آخر میں بڑا خوبصورت اس نے شعر کہا ہے کہ حکمت از قطع و برید جامنیس، حکمت از قطع و برید جامنیس، مانے علم و ہنر عمامنیس، یعنی حکمت اور علم جو ہے وہ کپڑوں کی قطع و برید سے، تراش خراش سے حاصل نہیں ہوتا کہ کوٹ پتلون پہن لیا تو ترقی یافتہ ہو گئے اور تعلیم یافتہ ہو گئے، اور اگر شلوار قمیض پہن لیا تو بس باندھا ہے اور ترقی پسند نہیں ہے۔ قوت حکمت از قطع و برید جامنیس، قطع و برید سے، کپڑوں کے قطع و برید سے حکمت نہیں آیا کرتی۔ مانے علم و ہنر عمامنیس، اگر عمامہ پہن لوگے تو اس سے کوئی علم و ہنر میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ تم نے کئی ظواہر کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ مغرب کی قوت اس سے حاصل ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں اپنے نسلوں کو اس کے پیچھے چلا کر تباہ کر رہے ہو، لہذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ ہرا فاؤنڈیشن اسکول اور الحمدللہ اور بھی ہمارے ہاں یہ توجہ عام ہوئی ہے اور بھی اسکول اس طرح قائم ہو رہا ہے۔ ان کا اصل مقصود یہ ہے کہ ہم لوٹیں اس طرف، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو۔ کوئی کہے گا کہ یہ رجعت پسندی ہے، لیکن اقبال جیسا ترقی پسند شاعر کہتا ہے کہ دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، یعنی ہم اس طرف دوڑیں جو جامعۃ القرمین کی بات تھی، جو جامعہ زیتونہ کی بات تھی، اس طرف ہم دوڑیں، اور اس غرض کے تحت یہ ادارہ ہم نے اللہ کے نام پر قائم کیا اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے۔ آپ نے آج اس کے کچھ جھلکیں دیکھی ہیں، ظاہر ہے کہ ابھی آغاز ہے، لیکن الحمدللہ
ثم الحمدللہ اس قلیل عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ترقی کے بہت سی منازل اللہ تعالیٰ نے اس سے طے کرائی ہیں. اور سچی بات ہے کہ میرے بیٹے ہیں، اس واسطے مجھے نہیں کہنا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں مولانا عمران اشرف صاحب کو خصوصی توجہ اور دن رات کھپا کر انتہائی عرق ریزی اور دیدہ ریزی کے ساتھ، اور ان کے رفقا میں مفتی نجیب صاحب، ان حضرات نے بڑی محنت کر کے الحمدللہ اس ادارے کو پروان چڑھانے کی کوشش کی ہے، جس کے نتائج کچھ تھوڑے سے آج آپ نے دیکھے ہیں. اس میں ہم نے اس بات کی رعایت رکھنے کی کوشش کی ہے کہ بے شک ایک مجبوری پیش آ گئی کہ انگلش میڈیم میں ہم نے اس کو رکھی، ورنہ ہماری ذاتی رائے یہ ہے، اصل رائے یہ ہے کہ تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے. لیکن چونکہ وبا چل پڑی ہے اور اس واسطے ہمیں ان خاندانوں کو جو وہاں بچوں کو بھیجتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرنا ہے، اس لحاظ سے ہم نے اس کو انگلش میڈیم ضرور رکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حفظ کی جماعتیں بھی ہیں، عربی کی تعلیم بھی ہے، اور اردو کو بھی ایک اچھی مقام کے ساتھ پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے. اس میں فیس ہے، پڑھائی کی فیس ہے، لیکن جو عمارتیں ہیں، جو عمارتیں بن رہی ہیں، وہ فیس ایسی نہیں کہ جو فیس اس عمارتوں کی تکمیل کر سکے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دلوں میں ڈالتے ہیں تو اس کے ذریعے ہوتا ہے. اور اب تک ہم نے اس میں زکوٰۃ کی رقم ہم نے نہیں لگائی، اور دل یہی چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم لگانی نہ پڑے. اگرچہ شرعاً گنجائش کا ایک پہلو ہے، لیکن اس کے باوجود ہم حتی الامکان یہ چاہتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ کی رقم سے تعمیر نہ ہو، بلکہ عمومی چندوں سے اس کی تعمیر ہو. اور الحمدللہ اب تک اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. البتہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کبھی واقع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، کوئی اللہ کے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر عطیہ کوئی آ جاتا ہے. اس طرح یہ عمارتیں چل رہی ہیں. لیکن اس طرح کے 4 بلاک ہمیں بنانے کا منصوبہ ہے، اور مقصود یہ ہے کہ ہم نرسری سے لے کر اور انتہائی دور تک، انتہائی تعلیم تک وہ اسی انداز میں اس کو لے کر چلتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری نیتوں میں بھی اخلاص پیدا فرمائے، ہمارے طریقے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اس معاملے کو اللہ تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.